اور انسان. جنات پہلے پیدا ہوئے ہیں روئے زمین پر، بعد میں انسانوں کا وجود آیا ہے. پہلے جن تھے زمین پر، پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کا وجود آیا. ہاں، اور ان دونوں پر مسئلہ ہے کہ ان دونوں سے حساب کتاب ہے، ان دونوں سے پوچھ تاچھ ہے، ان دونوں کے لیے انعام اکرام ہے، ان دونوں کے لیے عذاب بھی ہے. نبی آئے ہیں انسانوں کے لیے بھی، جناتوں کے لیے بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں اور جناتوں کے بھی نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں میں تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے. تقریباً 6 مرتبہ آپ کا وہاں جانا ہوا ہے جناتوں میں. جی ہاں، اور ان کو دعوت دی ہے، ان کو ذمہ داری سمجھائی ہے. سورہ رحمان نازل ہوئی ہے تو سورہ رحمان جب جناتوں نے سنی آپ سے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ اس کا جواب دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نعمتیں بتا کر فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اے انسانوں اور جناتوں، خدا کے کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب نعمتیں ثابت ہیں. تو جنات جواب دیتے تھے اس آیت میں کہ لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ اے پروردگار تیری کسی کی نعمت کا ہم انکار نہیں کر سکتے، سب نعمتیں ہیں ہمارے لیے اور ہم آپ کا شکر گزار ہیں. یہ جواب دیتے تھے آیت کے جواب. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس اجتماع کر کے جب حضور صحابہ میں آئے تو آپ نے صحابہ سے ذکر کیا کہ میں نے جناتوں کے سامنے یہ بات کی تھی، تو یہ جواب دیتے، تم لوگ جواب نہیں دیتے. آیت کا جواب وہ دیتے تھے کہ اے اللہ آپ کی نعمتوں کو ہم نہیں جھٹلائیں گے، کہ وہ جواب دیتے تھے نعمت آیت کا. تو مطلب کہنے کا یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی نبی ہیں اور انسانوں کے بھی نبی ہیں. آپ آخری نبی ہیں. آپ نے دونوں کو دعوت دی ہے، دونوں کو تبلیغ کی ہے، اور دونوں میں سے آپ کے دشمن بھی ہیں. جیسے آپ کے ماننے والے ہیں انسانوں میں جناتوں میں، ایسے آپ کے دشمن بھی ہیں. عدو من المجرمین، یہ انسانوں کے مجرم اور جناتوں کے مجرم کے معنی میں بدماش، یہ نبیوں کے دشمن رہے ہیں. جناتوں نے بھی آپ سے دشمنیاں کی ہیں اور انسانوں بھی. میں نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو ذمہ داریاں دی ہیں. انہی پر حساب کتاب ہوگا، انہی کے لیے جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے. باقی تمام مخلوق کو خدمت کے لیے پیدا کیا. تسخیر، جی ہاں، ان کو تسخیر کہتے ہیں کہ ساری مخلوق تمہارے کام میں، کوئی مخلوق آپ کے کام سے انکار نہیں کرے گی. گھوڑے پر بیٹھنا چاہو تو گھوڑا انکار کرے گا، ہاتھی پر بیٹھنا چاہو تو، سمندر پر جانا چاہو کہ میں سمندر کے پانی پر سواری کریں گے، سمندر انکار نہیں کرے گا. اللہ کہتا ہے میں نے سمندر کو پابند کیا ہے، ورنہ سمندر سب اندر. ہاں، جب کبھی سمندر کا سیر کر کے دیکھو، جب اندر جہاز چلا جاتا ہے تو دنیا نظر نہیں آتی، پانی پانی. جی ہاں، کیونکہ 1/4 خشک ہے، اس میں جنگل بھی ہے، شہر بھی ہے، ملک بھی ہے، اور باقی 3 وہ سارا پانی ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں، 1/4 وہ خشک ہے، اس میں جنگلات ہیں، شہر ہے، علاقے ہیں، ملک ہے. باقی 3 پانی پانی ہے. ہاں، لیکن وہ پانی کنٹرول میں ہے. ہاں، ورنہ کون بچے گا؟ کہ وہ پانی پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے. وہ الذی سخر البحر، کہ اللہ نے سمندر کو اپنے قابو میں رکھا ہے.
ورنہ تو سب اندر. جی ہاں، کوئی نہیں بچ سکتا. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو کام میں لگایا ہے، خدمت میں. کس کی؟ کہ آپ کی. مخلوق سے خدمت بھی اور مخلوق کی طرف سے نعمتیں بھی، دونوں آپ کو ملتی ہے. مخلوق آپ کی خدمت بھی کرتی ہے، مخلوق سے آپ کو نعمتیں بھی ملتی ہے. سمندر سے موتی ملتے ہیں، زمین سے پیداوار ملتی ہے، آسمان سے پانی ملتا ہے، کیا نہیں ملتا. اور وہ سب پابند ہے. جی ہاں، یہ احسان ہے. تفسیر شادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شادی مخلوق کو تیرے لیے پابند کیا ہے، آسمان ہو زمین ہو، اس لیے کہ تو روٹی کما کے کھاوے بس. کہ اس کے لیے نہیں ہے کہ تو روٹی کمائے اور کھائے، بلکہ تو اس کو تیری ذمہ داریوں پر پیدا کیا ہے اور باقیوں کو تیری خدمت کے لیے پیدا کیا. اس لیے اگر یہ اپنی ذمہ داری پر رہے گا تو ساری مخلوق اس کے ساتھ، ہاں ساری مخلوق سے یہ فائدہ اٹھائے گا. اور اگر یہ ذمہ داری بنے رہے گا تو پھر ساری مخلوق اس کے خلاف ہو جائے گی. آسمان اس کے خلاف، زمین اس کے خلاف، ہوا اس کے خلاف، یہاں تک کہ ان کے دل اس کے خلاف ہو جائیں گے. یہ آپس میں دشمنی ہو جائے گی، یہ لڑیں گے. ہاں، ان کو اللہ لڑا دے گا. یہ عذاب کی ایک شکل ہے. آسمانی عذاب بھی ہوتا ہے، زمین سے بھی عذاب ہوتا ہے، زلزلے. اور تیسرا عذاب ان کو آپس میں لڑا دے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنا دے اللہ تعالیٰ. پھر وہ ایک دوسرے کو ختم کرے. نہ آسمان سے بلا آئے نہ زمین سے بلا آئے. 3 عذاب. یہ جب یہ ذریعے کہ انسان اپنی ذمہ داری چھوڑ دے، اس لیے نبی پیش کر کے ذمہ داریاں بتائی ہے کہ اپنی ذمہ داری پر رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو یہی سبق دیا، پہلا سبق کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. سارے حالات صحیح ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ اللہ سے معاملہ صحیح ہو گیا. یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے کہ اللہ سے معاملہ صحیح کرو. کہ اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کی کیا شکل ہے؟ کہ اللہ نے تم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس پر قائم رہو. نبی اسی کی دعوت لے کر آتے ہیں، اسی کی تعلیم دیتے ہیں، اسی کی تبلیغ کرتے ہیں، اسی کے فضائل، اسی کی وعیدیں بیان کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. ہاں، اللہ کی فوج کو اللہ ہی جانتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانتا ہے. کہ ناراض ہوگا تو اپنا کوئی لشکر تیرے پیچھے لگا دیں گے. ہاں، تو اللہ کے لشکر کو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس کے پیچھے کس کو لگانا. پہلی قوموں کو ہوا سے ہلاک کیا، زلزلوں سے ہلاک کیا. قرآن کریم میں یہ کہ زمین میں زلزلہ آیا، فرشت نے چیخ ماری تو ہلاک ہو گئے. پانی چڑھا دیا، ہلاک ہو گئے. جی ہاں، تو اللہ کے پاس تو بڑی فوج ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کی فوج کو تو اللہ ہی جانتا ہے. جی ہاں، اس لیے حکم ہے کہ اللہ سے ڈرا کرو. اللہ سے فاتقوا اللہ ایک حکم، واطیعون دوسرا حکم. یہ 2 حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو یعنی نافرمانی سے بچو. دوسرا حکم واطیعون، اور اللہ کے اطاعت اور تابعداری کرو. یہ 2 حکم ہیں کہ نافرمانی سے بچا کرو، اطاعت اور عبادت کے جو حکم ہیں وہ پورے کیا کرو.
فاتقوا اللہ واطیعون، نبیوں کے دعوت میں یہ چیزیں ہوگی کہ اللہ سے ڈرو یعنی نافرمانی سے بچو، واطیعون، اور نبی کہتا ہے کہ جو باتیں میں لے کر آیا ہوں اس میں آپ میری بات مانو اور میری تابعداری کرو، یہ دعوت ہے، اور یہی ہمارا سبق ہے کہ اللہ کے نافرمانیوں سے بچنا اور اس کی اطاعت اور عبادت کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم سے پوری ہو جائے۔ ہاں، پھر اللہ کا معاملہ صرف قانون کا نہیں ہے، ایک تو قانون ہوتا ہے حکومتوں کے، تو قانون جو ہوتے ہیں وہ انعام اکرام کے لیے نہیں ہوتے کہ جو قانون پر عمل کرے گا تو اس کو انعام ملے گا، ایسا ہے کہ جو ٹکٹ لے کر گاڑی میں بیٹھے گا اس کو انعام ملے گا، اور جو بے ٹکٹ کے بیٹھے گا اس کی پکڑ ہوگی، ایسا ہے کہ حکومتوں کے قانون صرف پکڑ کے لیے ہوتے، انعام اکرام کے لیے نہیں ہوتے۔ قانون میں اور حکم میں یہ فرق ہے، اور اللہ ہم کو جو حکم دے گا وہ اس میں انعام ملے گا کہ ہم نے نماز پڑھی تو پھر نماز پڑھنے کا یہ انعام ہے، حالانکہ اسلام میں نماز پڑھنے کا قانون ہے، ہاں، کہ نماز کون چھوڑے گا کہ مشرک، مسلمان نماز نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عمر کو جو زخمی کیے اور بے ہوش ہو گئے تو ان کو بے ہوشی میں نماز پڑھوائی، تو نماز پڑھ کر انہوں نے نماز کی تبلیغ کی، نماز بھی پڑھی اس بے ہوشی میں اور تبلیغ کی۔ ہاں، یہ حضرات ایسے تھے، عمل کر کے تبلیغ کرتے۔ کیا تبلیغ کی؟ کہ انہوں نے نماز پڑھ کر کے یہ کہا کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ اسلام میں اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے، یہ کہہ کے پھر بے ہوش ہو گئے۔ تبلیغ کیا تو کیوں کہ ہم اللہ کے حکموں میں انعام بھی ہے، خالی قانون نہیں ہے، اس لیے ہم کو امیدوار بنایا ہے کہ اللہ سے امیدوار رہو، ابشروا وعملوا ما یسرکم، بشارتیں سنو اور اللہ سے امیدوار رہو ایسے حالات کے کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ تم کو خوش کر دے گا۔ ہاں، یہ کہا کیوں کہ اللہ کے حکم نارے قانون نہیں ہے، ہاں، کہ خالی پکڑ ہو جائے مخالفت کر اور عمل کرے تو کچھ نہیں، کہ نہیں عمل کرے تو بھی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اخلاص کے بغیر، اس اخلاص کے بقدر اور اس کے اتباع کے بقدر انعام دے گا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا انعام ہوگا، جتنا اتباع ہوگا صحیح اتنا انعام ہوگا۔ یہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ نے اپنے احکام انعامات دینے کے لیے کیے اور اس کو آسان بنائے، اپنے حکموں کو آسان بنایا کہ زکوٰۃ، کتنی زکوٰۃ؟ حضور نے فرمایا ہاتھو ربع عشرکم، اپنے مال کا 40واں حصہ لاؤ، 100 میں 2.5 روپے زکوٰۃ تو بھاری ہے، 2.5 روپے چاہیے بھی نہیں ملتی اب۔ ہاں، لیکن زکوٰۃ ادا ہو جائے گی 100 کی، 100 روپے کی زکوٰۃ کتنی؟ 40واں حصہ، زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، یعنی 100 میں 2.5 روپے اور 40 روپے ہے تو 1 روپے۔ یہ حساب میں کہہ رہا ہوں، مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، مسئلہ الگ ہے کہ کوئی 40 روپے کا روپے دیا ہوئے ایسا نہیں، مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھ، میں نے تو حساب بتایا کہ اللہ نے زکوٰۃ 40واں حصہ رکھی ہے، جی ہاں، باقی ایک آپ کا 40 میں سے مثال کے تو 1 روپیہ دیا تو باقی آپ کے، ہاں، تو حکم رکھے ہیں وہ بھاری نہیں ہے،
پھر وہ 1 روپے پر بھی انعام دیں گے جو 40 میں سے 1 دیا ہے. فما انفقتم من شيء فهو يخلفه، کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کہتے ہیں ہم اس کا بدل دیں گے. تو بدل کی 2 صورتیں ہوگی. کہ اللہ کیا بدل دیں گے؟ 1 روپیہ دیں گے، 40 میں سے 1 روپیہ دے کہ نہیں، کہ ہم تمہارے مال میں برکت دیں گے اور آخرت میں بدلہ دیں گے. آخرت میں بدلہ ملے گا 1 روپے کا، اور دنیا میں کہ دنیا میں برکت ہوگی. تو برکت سے کیا ہوتا ہے کہ برکت سے مسائل اور مشاکل آسان ہو جاتے ہیں. برکت کا یہ اثر ہے کہ تمہاری مشکلات آسان ہو جائے گی، تمہارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. کیا ہو گیا؟ برکت ہو گئی. سمجھے نہیں؟ برکت ایسی چیز ہے، اور برکت صرف مسلمان کو ہی ملتی ہے، دوسرے کو نہیں ملتی. اس کے ایمان کی وجہ سے کہ جب وہ ایمان کے تقاضے پر کام کرتا ہے تو وہ برکتیں ایمان کی ہے. یہ اور نہیں ملے کسی. ایمان کی وجہ سے اس کے مال میں، جان میں، سب چیزوں میں برکت دیں گے. یعنی ایسے حالات لاویں گے کہ وہ آسانیاں ہو جائیں گی. اللہ کرتے ہیں ایسا. جو اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کو حالات دکھاتے ہیں کہ تھوڑا کھانا تھا اور بہت لوگوں نے کھایا. ہاں، تھوڑے ہتھیار تھے اور حفاظت بھی ہو گئی اور فتح بھی ہو گئی. کہ بدر میں 8 تلواریں لے کر گئے تھے اور ابو جہل 1000 آدمی لایا تھا لڑانے کے لیے. ہاں، لیکن اللہ نے کامیابی دی. تھوڑے اسباب میں کامیابی دی. کیا کہ ایمان کی برکت ہے. اس لیے جب اللہ سے معاملہ صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو برکت بھی دے گا، بدلہ بھی دے گا، اس کی حاجت بھی پوری کرے گا. ہاں، اسے کوئی حاجت پیش آئی تو اللہ اس کی حاجت بھی پوری کرے گا جب وہ دعا مانگے گا. اس لیے کہا کہ اپنی بلائیں جو ہیں وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے دور کیا کرو. ہاں، کہ بلائیں آتی ہیں اور جب دعا ہوتی ہے تو وہ دعا بلا کو اترنے نہیں دیتی. اس لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرو کہ دعائیں تمہاری بلاؤں کو روکے گی اوپر. ہاں، کیا بلا نہیں آئے گی. لیکن ہمارا معاملہ غلط ہے. ایک دعا سے بلا دور ہوتی ہے، ایک صدقے سے بلا دور ہوتی ہے. ہاں، کہ صدقہ بلا دور کرتا ہے. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ قبر کی ٹھنڈک ہے. لیکن ہمارا مال اسراف میں جاتا ہے، فضول صدقے میں نہیں جاتا. صدقے میں مال نہیں جاتا. زکات بھی مسلمان پوری نہیں دیتے. جی ہاں، مولانا اللہ صاحب اس کے لیے پوری زکات دیا کرو، حساب کر کے عالموں سے پوچھ کے کتنی زکات دینی ہے. لیکن زکات پوری مسلمان دیتے نہیں ہیں. اور مال چھپا ہوا ہے ان کے پاس، کون جانے کس کے پاس کتنا مال ہے. مال اور میل وہ تو وہی جانتا ہے کہ کتنا میل ہے اس کے بدن میں، کپڑوں میں، وہی جانتا ہے. اور کتنا مال اس کے پاس ہے وہ بھی وہی جانتا ہے. میرے پاس کتنا مال ہے میں جانتا ہوں، کتنا میل ہے میں جانتا ہوں. اس لیے مولانا اللہ صاحب کہتے تھے کہ مسلمان اپنے مال کی زکات پوری ادا کرے. کیوں کہ زکات غریب کا حق نہیں ہے، زکات تو اللہ کا حق ہے، غریب کا نہیں، بلکہ اللہ کا حق ہے کہ تمہارے مال میں اللہ کا یہ حق ہے. پھر اللہ کہے گا کہ اس کو دو، اس کو دو. تو اللہ نے 8 قسم کے لوگوں کو زکات دینے کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ یہ زکات تو میرا ہے، حق ہے. تم اس کو 8 قسمیں قرآن مجید میں زکات والوں کی بتائی. وہ زکات تو خدا کی ہے، رقم غریبوں کی نہیں. اللہ کہے گے ان کو دو، ان کو دو، 8 قسم. ورنہ زکات یہ اللہ کا حق ہے.
سمجھے نہیں؟ پھر اپنا حق خدا نے غریبوں کو دینے کے کہا. اس لیے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ بہت بڑے گنہگار ہیں کہ وہ اللہ کا حق مارتے ہیں. اور کتنا بڑا اللہ. ہاں. اور زکوٰۃ شریعت کے مطابق دینی چاہیے. شریعت کیا کہتی ہے؟ کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے. یہ نہیں کہ چندی والا ہے اس کو لکھوا دیا جاؤ. یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. ہاں. جیسے نماز جہاں جائے پڑھ لی. حضرت جی فرماتے جیسا نماز پاک جگہ دیکھ کر پڑھتے ہو اس طرح زکوٰۃ بھی حقدار دیکھ کر ادا کرو. مولانا یوسف صاحب بھی کہتے کہ نماز کہاں پڑھو گے؟ پاک جگہ پر. ہاں. ہر جگہ پر نہیں، پاک جگہ پر نماز ہوگی. تو جس طرح نماز کے لیے پاک جگہ تلاش کرتے ہو تو زکوٰۃ کے لیے حقدار تلاش کرو کہ اس کا حقدار کون ہے، تاکہ اس کے حقدار کو حق ملے. یہ نہیں کہ بھائی تو لے جا زکوٰۃ میں لکھ لے رہا، پتہ نہیں وہ لے جا کر کہاں لگاتے ہیں. ہاں. کیوں کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، غریب کا نہیں. اس طرح نماز اللہ کا حق ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، غیر خدا کی عبادت نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں دین میں ہے میرے دوستوں کہ جو اللہ کے فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں، اور جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیزیں ہیں وہ اللہ کی سرحدیں ہیں. جو حرام ہے وہ سرحد، ہر ملک کی سرحد ہوتی ہے، وہاں کوئی نہ جاوے بارڈر پر. تو جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں وہ بارڈر ہے، اس کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے قریب نہ جاؤ. تو حرام سے بچنا ہے، فرائض کو ادا کرنا ہے. جو حرام سے نہ بچے، فرائض نہ ادا کرے تو یہ اس کی زندگی کی بات قبول نہیں ہے. فرائض ادا کرے، حرام سے بچے، اور طریقہ اپنے نبی کا اندر اختیار کرے. ابن عباس سے فتویٰ پوچھا کسی نے، ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، لیکن مسجد میں جماعت ہوتی ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اس میں وہ نہیں ہوتا. وہ اپنے نماز روزوں میں ابن عباس نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے. ہاں. کیوں کہ جمعہ جماعت میں آنا ضروری ہے. جمعہ پڑھو مسجد میں آ کر، جماعت سے نماز پڑھو مسجد میں آ کر. یہ طریقہ ہے. ہاں. یہ طریقہ ہے. پھر ان کو ادا کر کے پھر نوافل. تو جمعہ جماعت یہ. اس لیے ابن مسعود کا یہ اثر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہو ایمان کی حالت میں، کہ اللہ سے میری ملاقات ایمان کی حالت میں ہو جائے. ظاہر بات ہے کہ سب کو چاہیں گے، کون بے ایمان بن کر اللہ سے ملنے کی ہمت کرتا ہے؟ کہ جو اللہ سے ایماندار ہو کر کے ملنے کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر نماز با جماعت پڑھے. یہ ابن مسعود کا قول ہے کہ نماز با جماعت جو ہے وہ پیغمبر کی سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز با جماعت پڑھتے تھے. ہاں. سنت طریقہ ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھو. یہ سنت طریقے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے. تو زندگیوں کو اس پر لانا ہے میرے دوستوں. ہاں. مال میں بھی، جان میں بھی، اور سیکھ کر، سمجھ کر، پوچھ کر. جیسے دنیا کے کاموں کو سیکھتے بھی ہے، سمجھتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں تاکہ غلط نہ ہو جاوے، نقصان نہ ہو جاوے. تو ایسے دین کے کام کو بھی اس کو سیکھ کر، سمجھ کر ادا کریں. ہاں. کیوں کہ اگر یہ صحیح ہے تو اس کا بدلہ ملے گا، اور غلط کیا ہے تو اس کی سزا ہوگی. اس کی سزا ہوگی کیونکہ یہ رسم نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے. اس لیے اس کو سیکھنا ضروری ہے. سیکھنے والوں، جاننے والوں سے پوچھنا بھی ضروری ہے کہ
کہ جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو، دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے، خصوصاً جو اللہ کے فرائض ہیں وہ، اور جو اللہ نے حرام کیے ہیں وہ، حرام میں بچنے کے لیے، فرائض کو ادا کرنے کے لیے علم ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ حرام کا علم نہیں ہوگا تو حرام میں پھنس جائے گا، اور فرض کا علم نہیں ہوگا تو فرائض چھوٹ جائیں گے۔ جی ہاں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے قریب کوئی ہو نہیں سکتا جب تک کہ فرض ادا نہ کرے، اور جو حرام سے اپنے آپ کو بچاوے تو وہ کہ اللہ سے سب سے زیادہ اللہ ان سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ تو حرام سے بچ جا، پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ حرام سے بچنے والا، نوافل نہیں پڑھے، زیادہ تلاوت نہیں کی، لیکن اپنی زندگی کو حرام سے بچایا، تو یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ یہ بشارت ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کتنے نکال؟ دلہن و نام مضبوط کا جتنا سادہ ہوگا اتنی برکت ہو، کہ نکاح کو سادہ بناؤ، یہ سادہ ہے، مسجد میں گئے نکاح پڑھا دی، اسی سادگی میں برکت ہے۔ تو برکت کیا ہوگی؟ کہ نکاح کی برکت یہ ہے کہ محتاجی دور ہو جائے گی، کہ لڑکی والے غریب ہیں تو فکر نہ کرو، نکاح کرا دو، ان کی غریبی دور ہو جائے گی، یا لڑکے والے غریب ہیں فکر نہ کرو، نکاح کرا دو، سنت کی مطابق ان کی غریبی دور ہو جائے گی۔ حضرت عمر یہ بات سمجھاتے تھے کہ نکاح کی برکت یہ ہے کہ غریبی دور ہو جائے۔ تم غریبی سے لوگ گھبراتے ہیں، تو غریبی کی وجہ سے رشتے نہیں ہوتے، حالانکہ غریبی دور کرنے کا یہی راستہ ہے کہ نکاح کرا دو، اللہ غریبی دور کرے گا، یہ حضرت عمر کہتے تھے۔ کلا سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا افضل ما تؤتي الناس من المال والاهل والولد غير ضال ولا مضل۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك يا رب من غضبك والنار۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما، اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ جو آپ کی توفیق سے نیک کام وجود میں آئے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما، جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اس نکاح میں برکت عطا فرما، اے اللہ زوجین میں الفت اور محبت عطا فرما، ان خاندانوں میں برکت عطا فرما، نیک اور پاک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی برحمتک یا ارحم الراحمین۔